معزز اور محترم سامعین گرامی، آپ کے علم میں ہے کہ رجب کا دوسرا عشرہ دوسرے 10 دن جو ہیں وہ شروع ہیں، اور یہ عشرہ ایسا عشرہ ہے کہ جس کے اندر مسلم اول شہ مردان علی عشق را سرمایہ ایمان علی، شجاعت کی دنیا کا تاجدار، عرصہ سخاوت کا شاہ سوار، کون علی بڑھ رہا ہے ہر جگہ، جس کا باڑا وہ علی، جس نے دروازہ خیبر کو اکھاڑا وہ علی، کفر کے جس نے کلیجے کو تھا پھاڑا وہ علی، جس نے عبد خود کو تھا پچھاڑا وہ علی، زور بازوے علی سفید یا احمد سے پوچھ، کاٹ تیغ حیدری کی مرحب و اندر سے پوچھ، کون علی شیر یزدان پیکر اجلال و عظمت ہے علی، دین کے رخ کی ضیا حق کی وجہ ہے علی، دبدبہ اسلام کا ایمان کی غیرت ہے علی، جانے جہاں جانے جہاں حسن شرافت ہے علی، اس پاک ہستی کی ولادت اسی عشرے کی 13 تاریخ کو 13 رجب کو جوف کعبہ کے اندر ہوئی، اور آج ہم اسی شہنشاہ ولایت، سادہ با شجاعت، دریائے سخاوت، مخزن صداقت، منبع عنایت، صاحب کمالات، مولا کائنات، امیر المومنین، امام المسلمین، حیدر کرار، شاہ ذوالفقار، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر کریں اور سنیں گے، اور اس ذکر خیر کی ابتدا میں نے قرآن کی 2 آیتوں سے کی جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ پہلی آیت سورہ البقرہ کی آیت نمبر 274 اور دوسری سورہ المائدہ کی آیت نمبر 55۔ اس میں اللہ رب العزت نے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت اور شان بیان کی۔ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ سید کی پہچان یہ ہے کہ وہ خوبصورت بھی ہوتا ہے اور سخی بھی ہوتا ہے، کیونکہ وہ آل رسول ہے، وہ خون رسول ہے، تو خوبصورت بھی ہوتا ہے اور سخی بھی ہوتا ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کی شان میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت علی کی شان میں قرآن کی 300 آیتیں نازل ہوئی ہیں، اور ان مبارک آیتوں میں وہ آیت بھی موجود ہے کہ جب حسنین کے درمیان بیمار ہوئے تو منت مانی گئی سید کے گھرانوں میں، سید کے گھر میں، کہ اگر یہ ٹھیک ہوں گے، تندرست ہو جائیں گے تو ہم 3 روزے رکھیں گے۔ وہ مشہور واقعہ ہے کہ جب وہ صحتیاب ہو گئے، روزے رکھے، روزہ رکھتے تھے، افطاری کے وقت افطاری کرنے لگتے تھے، دروازے پہ کوئی آ جاتا تھا
ایک دن کسی نے کہا میں یتیم ہوں، بھوکا ہوں، سارا کھانا اٹھا کے اسے دے دیا، خود پانی سے افطار کر لیا۔ دوسرے دن صبح پھر روزہ رکھا، جب رات کو افطاری کرنے لگے دروازے سے آواز آئی کہ میں ایک مسکین ہوں، بھوکا ہوں، سارا کھانا اٹھایا اور اسے دے دیا۔ تیسرے دن پھر جب روزہ صبح رکھا، شام کو افطار کرنے لگے تو دروازے سے آواز آئی، دروازے پر آواز آئی، میں غلام ہوں، غریب ہوں، بھوکا ہوں، مجھے کچھ عطا کرے۔ سارا کھانا اٹھایا اور اسے دے دیا۔ اللہ تعالیٰ کو اس گھرانے کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ ان کے اس عمل کو اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں بیان کر کے قرآن کا حصہ بنا دیا۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ ہیں کہ جو اللہ کی محبت میں یتیموں کو، مسکینوں کو اور اسیروں کو کھانا کھلاتے ہیں۔